مسئلہ یہ ہے کہ آپ 14 صدیاں اور 37 سالوں کو ٹکے ٹوکری کر دیتے ہیں۔ علماء اور روایت جو ہے وہ روایتی پس منظر میں دین کو سمجھتی ہے۔ آپ اپنے 25 سال 30 سالوں کی بنیاد پہ 14 صدیوں کے انٹلیکٹ کو رد کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا بیوقوف ہے، آپ سارا انٹلیکٹ آپ کو ودیت ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ آپ روایت سے ہٹ کے نہیں بات کرتے ہیں، روایتی پس منظر میں آپ سوچیں، اس کی آپ تو کو پھر کوئی آپ ممانعت نہیں۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ جو ہے وہ بالکل اس پورے روایت سے باہر کھڑے ہو کے ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے سارا کچھ پڑھا وہاں سے ہے، اور پھر ایک بغاوت کسی کیفیت ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک نیا جو ہے وہ دین شروع کر دیا۔ یہ لفظ تو آپ نے منتخب کیا، میں نے تو کوئی بغاوت نہیں کی، ایک طالب علم کے طریقے پہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی شخص بھی جو علم کی روایت سے الگ کھڑا ہو جائے گا تو وہ کبھی کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم اصل میں اپنے اسلاف ہی کے کندھوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو علم کی روایت میرے لیے بھی وہی روایت ہے، میں اس روایت کو بڑی قیمتی روایت سمجھتا ہوں۔ اس میں ہر علم نے ارتقاء کے مختلف مراحل طے کیے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اصل میں وہی ٹریڈیشن ہے جس کے اندر کھڑا ہو کر میں بھی ان علوم کا جائزہ لے رہا ہوں، اور جب میں ان علوم کا جائزہ لیتا ہوں اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو میرے خیال کے مطابق نظر ثانی کا تقاضا کرتی ہے، وہ نظر ثانی اگر ہو جاتی ہے میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو اس بات کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی دن یہ طے کیا کہ مجھے روایت سے بغاوت کرنی ہے، میں روایتی آدمی ہوں۔ میرے خیال میں ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی روایت سے ہٹ کر اگر سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا اس کے باطن میں کوئی اضطراب پیدا ہوتا ہے یا خارج سے کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی عمل میرے ہاں ہوتا ہے، یعنی جو میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے، میرے پس منظر نے مجھے دیا، میں اسی علم کے اندر کھڑا تھا، اس کو صحیح مان کے کھڑا تھا۔ جب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کویسچن کرتے ہیں۔ بس میری خطا یہ ہے کہ میں کویسچن کرتا ہوں، اور اگر اس کا مجھے ٹھیک جواب نہ ملے تو یہ کہہ کے نہیں اٹھ جاتا کہ مجھے ماننا ہی ہے، نہیں، پھر میں اس کو ادھر ڈالتا ہوں اور ہر لحاظ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، ہر پتھر کو الٹ کر جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ میں گوہر نایابی ڈھونڈ کے لے آتا ہوں، نہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اندھیرے میں آدمی سانپ پکڑ کے لے آئے، ہاتھ وہ لیل بھی بن جاتا ہے آدمی، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس روشنی کو حاصل کروں جو روشنی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دی ہے۔ یہ ساری روایت اصل میں اسی روشنی تک پہنچنے کی ایک جدوجہد ہے۔ تو اس روایت پر جب میں تنقید کرتا ہوں تو اسی جذبے سے کرتا ہوں کہ مجھے صحیح بات جاننی ہے۔ اگر کوئی چیز معیار پر پوری اترتی ہے، سراخوں پر نہیں پوری اترتی، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو آپ بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں، میں اس کو ایک سچے طالب علم کا طریقہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ معذرت کے ساتھ یہ کہے گا کسی بڑے سے بڑے آدمی نے بھی کوئی بات کہی ہے تو میں دلیل کی بنیاد پر اگر اس کو صحیح نہیں پاتا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ وہی بات جو امام مالک نے ایک موقع پر کہی تھی، جیسے کہ ان کی نسبت میں بیان کیا جاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس قبر والے کے سوا ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں کرتا ہوں، آپ اس کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دلیل سے دین کو سمجھتے ہیں، مگر ہماری روایت میں اب اس طریقے سے دلیل سے دین کو نہیں سمجھا جاتا، جیسے میں تو جس روایت سے واقف ہوں وہ تو ساری دلیل ہی سمجھتی رہی ہے۔ یعنی یہ جتنے علوم فنون ہیں ان کے ائمہ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک تو ثانوی کتابیں ہوتی ہیں، سیکنڈری لٹریچر ہے، لیکن اگر آپ امہات کتب کا مطالعہ کریں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دلائل سے ہی بات بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ استدلال کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کو بیان کر رہے ہیں، وہ علم و عقل کے مسلمات کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی روایت دلیل کے بغیر قائم ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ متاخرین کے ہاں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی سمجھ لیا جو سمجھنا ہے، بس میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی میں اس کو کویسچن کرتا ہوں، اور اگر سوال کا جواب ٹھیک نہیں ملتا تو اس پہ تحقیق کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، اس کا دروازہ میرے نزدیک کھلا ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں صورتحال آج سے 50-100 سال پہلے تھی کہ آپ حنفیت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں پہنچی کہ ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، سلف سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ اصل میں خود ساختہ پابندیاں جو لوگوں نے لگا رکھی ہوئی ہیں، سلف ہوں، آپ کے ائمہ اربعہ ہوں، آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم ہوں، سب دلیل کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور میں ان کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں۔ ان کو پڑھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ دلیل پر بات کر رہے ہیں، دلیل کا جائزہ لینے کا مجھ کو حق ہے۔ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں مامور من اللہ ہوں، میری بات آپ کو ماننی ہے، پھر یہ الگ بات ہے، لیکن جب آپ دلیل سے بات کریں گے تو دلیل کا جائزہ لینے سے آپ مجھے روک نہیں سکتے۔
تو کیا سر یہ ان لوگوں کی شائستگی یا اپنی اس سبمشن کی وہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے اسکالر نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اجتہاد کر سکتے ہیں، اور باقی تمام علماء جو ہیں وہ اس میں ایک عاجزی کا ان کا رویہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا اسکالر نہیں سمجھتے کہ ہم جیسے دین کو سمجھایا گیا ہے ہم اس کو مانیں گے بجائے اس کے کہ ہم نئی بات کریں۔ میرے خیال میں یہ عاجزی سے زیادہ عافیت کا رویہ ہے۔ آپ سچے طالب علم جب بن جاتے ہیں تو پھر مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ مشقت یہی ہے جو آپ اٹھاتے ہیں۔ یہ جس کو آپ علم کی روایت کہتے ہیں، اگر میں اس کے سامنے سرنڈر کر دوں تو پھر میرا رویہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ مجھے سائنس میں بھی یہی کرنا چاہیے، مجھے فلسفے میں بھی یہی کرنا چاہیے، ہر جگہ یہی کرنا چاہیے۔ وہاں بھی بہت بڑے بڑے لوگ، یعنی پھر تو ارسطو کے بنائے ہوئے کسر کو مسمار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں فلسفے کے، سقراط، افلاطون اور ارسطو، ان کا طلسم پوری دنیا پر تھا۔ مگر سر اس میں ایک فرق ہے نا، ہم دین میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے، سائنس میں یا باقی اور علوم میں تو یہ وہی کی گائیڈنس ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ دین میں یہ بات اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ کیا وہ وحی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تمام جو وہ بزرگ گزرے ان کے پاس یہ عقل تھی کہ جو مدرسہ فراہی میں آ گئی اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں آ گئی اور کسی کے پاس آئی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دین پیغمبر کو دیا گیا، وہ وہی سے دیا گیا۔ پیغمبر کی ذات ہے کہ جس کو خدا کی حفاظت حاصل ہے، لہذا وہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ان کا علم بے خطا علم ہے۔ اس کے بعد انسان ہے۔ انسان جب سمجھیں گے تو اس سے مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ وجود میں آتا ہے، پھر علوم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فن حدیث پیدا ہو گیا، فقہ کا فن پیدا ہو گیا، تاریخ کا فن پیدا ہو گیا، عمرانیات کا فن پیدا ہو گیا۔ اس میں اگر آپ پرانی تاریخ کو پڑھیں تو کیا آپ کے خیال میں ایک دور کے لوگوں نے کوئی خاص جگہ متعین کی ہوئی ہے کہ اس کے آگے انہوں نے نہیں سوچنا؟ یعنی کیا امام ابو حنیفہ کے بعد آگے فقہا پیدا ہونے بند ہو گئے؟ کیا امام شافعی کے بعد پیدا ہونا بند ہو گئے؟ کیا سیبوے کے بعد نحات پیدا ہونا بند ہو گئے؟ کیا زمخشری کے بعد کسی نے لغت پر کام کرنا بند کر دیا؟ تو یہ اصل میں ایک کنٹینیوس عمل ہے۔ اس میں یہ رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ گویا تواضع کا طریقہ ہے کہ آپ کسی جگہ اس کو بند کر دیں۔ آپ اس کو بند کر دیں گے تو علم بھی ختم ہو جائے گا۔ علم بڑھتا ہے اس سے کہ آپ کویسچن کرتے چلے جاتے ہیں، نئی دنیایں دریافت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں متاخرین آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس متقدمین کا علم ہوتا ہے۔ یہ ایک قدم قدم اصل میں یہی لوگ، آپ کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو اسلاف کے کندھوں پر کھڑے ہیں۔ علم ایسے ہی بڑھتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہماری اس ٹریڈیشن میں لوگ دلیل نہیں دیتے تھے، دلائل ہی تو دیتے تھے۔ دلائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی۔ یعنی آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ علم کلام کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ امام راضی کی تفسیر اٹھا لیں، یعنی کسی فن کی کوئی کتاب اٹھائیں، وہ دلائل ہی دے رہے ہیں۔ اصل میں وہی جرم ہے کہ جو اس سے پہلے کیا ہے، تو یہ گناہ ہیست کے در شہر شمانیز گناہ، وہی کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اب تو وہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر گمراہی آتی ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ دلیل بہت ریلیٹیو چیز ہے سر۔ دلیل کو آپ بنیاد بناتے ہیں، دلیل پر ایمان لے کے آتے ہیں، وہ آپ کا دلیل پر ایمان اور ہوگا، میرا اور ہوگا، تیسرے بندے کا اور ہوگا۔ بلکہ دلیل ہوتی کیا ہے؟ دلیل ہوتی کیا، اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود آپ کی راشنل کنسٹرکشن ہے۔ آپ اس کو یونیورسلائز نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی جس طرح انہوں نے پہلے بھی بات کی، وہی کے مقابلے میں آپ دلیل کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ وہی کو دلیل کیوں نہیں بناتے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دلیل پر ایمان لے آتے ہیں، دلیل کو سب کچھ بتاتے ہیں اور پھر اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، اور دوسرے کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی کوئی دلیل گھڑے اور اس کی بنیاد پہ علیحدہ فرقہ بنا لے، علیحدہ فکر کھڑی کر لے۔ الیاذ باللہ، اگر میں وہی کے مقابل میں دلیل کو لاتا تو پھر میں مسلمان کیوں ہوتا؟ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ خدا کی وحی کے سامنے، خدا کے پیغمبر کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی جب میں نے علم و عقل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو مان لیا، تو وہی کے یہاں مقابل پہ میں بھی علم و عقل کی روشنی میں، یہاں پہ بھی آپ عقل کو لے کے آ رہے ہیں۔ آپ نے دلیل کی بنیاد پر ماننا تو وہ ماننا نہ ہوا، وہ جاننا ہوا۔ آپ دین کو بھی نالج سمجھتے ہیں، یعنی جس طرح سورسز آف نالج سے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، آپ ایمان کو اسی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق ہمیں علم و عقل کی بنیاد کے اوپر مذہب کو ماننے کا فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کسی مسیحی کو کس اصول پر دعوت دیں گے؟ کسی بدھ کو کس اصول پر اسلام کی دعوت دیں گے؟ وہ بھی اپنے ہاں کی ایک روایت پر کھڑا ہے۔
وہ روایت بھی بڑی غیر معمولی روایت ہے۔ تو وحی کے مقابل میں سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پہلے میں یہ مانوں گا کہ میں کس کو صاحب وحی مان رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ کو میں نے صاحب وحی مانا ہے تو علم و عقل کی بنیاد پر مانا ہے، مسیح علیہ السلام کو صاحب وحی مانا ہے تو علم و عقل کی بنیاد پر مانا ہے۔ یہ مان لیا، ماننے کے بعد جو کچھ وہ فرما رہے ہیں سر تسلیم خم۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں اس کے لیے بھی تحقیق کی جائے گی، اور جو کچھ لوگوں نے ان کے فرمان کو سمجھا ہے وہ پھر انسانی کام ہے، اس پر بھی تحقیق کی جائے گی۔ تو یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کے سوا اور کیا راستہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کا پورا علم یہی کرتا رہا ہے، آپ دین کی دعوت کس اصول پر دیں گے؟ یعنی جا کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیں گے نا کسی مسیحی کو، کسی بدھ کو، کسی ہندو کو۔ اس کے سوا آپ کے پاس اور کون سا طریقہ ہے کہ جس میں آپ خدا کا دین لوگوں تک پہنچائیں گے؟ انسان کے پاس علم و عقل ہی ہے۔ میں اس کو علم و عقل کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لیا تو اب مجھے پہلے ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے بعد سمجھنا ہے۔ لیکن سمجھنا ہے اور پھر ماننا کس کو ہے؟ اس بات کو ماننا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت ہو جائے۔ یعنی آپ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ جو بات بھی آپ کی نسبت سے کہہ دی جائے، کوئی شخص بھی کہہ دے، اس کو میں آپ کی بات مان لوں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے محدثین دلیل کیوں طلب کرتے ہیں؟ وہ تو راویوں کا بھی کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں، ایک ایک شخص کے کردار کی تحقیق کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تاریخی طور پر مناسبت نہ ہو، آپ تین ہی چیزیں بیان کرتے ہیں نا اس میں، یعنی ان کی وثاقت دیکھی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا حفظ و اتقان کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا اتصال ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ سب کا سب دلیل ہی ہے۔ کون سا علم اور کون سا فن ہے؟ کام میں تو ایسا ہی ہوگا۔ تو میں اس انسانی کام ہی سے اختلاف کرتا ہوں۔ الہام کو آپ دلیل پہ کیوں پرکھ رہے ہیں؟ نہیں، الہام کو میں دلیل کے اوپر نہیں پرکھ رہا، صاحب الہام کو ماننے سے پہلے ظاہر ہے کہ میں یہ سوال کروں گا کہ کیا میں مان لوں؟ جب میں نے علم و عقل کی بنیاد پر مان لیا تو اب میں ان کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے ہی کو ایمان کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابل میں اپنی بات پیش کرنا، یہ تو ایمان کے منافی ہے۔ اس کا میرے ہاں کہیں کوئی شائبہ نظر آتا ہے آپ کو؟ میں جن چیزوں میں اختلاف کر رہا ہوں اصل میں علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی انہوں نے آپ کی بات کو کیسے سمجھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مجھے بھی حق ہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھوں، میں آپ کی بات کو محض آپ کی شہادت پہ مان لوں، آپ کی شہادت پہ مان لوں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر جو رتب و یابس ملتا ہے اس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو کیوں مانے؟ میں نے تو کبھی یہ تقاضا نہیں کیا کسی سے، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، میں نے اصل میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پھر دلیل کے ساتھ پیش کر دیا۔ یعنی رستہ آپ کوئی نہیں دکھا رہے، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کہ اس کی نہ مانو، اس کی نہ مانو، میری بھی نہ مانو، جہاں مرضی جو مرضی کرو۔ نہیں، میرے نزدیک صحیح بات کو مانو، صحیح بات کے سچے طالب علم بنو۔ میرے نزدیک یہ رستہ دکھانا چاہیے لوگوں کو۔ میں آپ سے عرض کروں اور بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اگر آپ اس نئی نسل کے سامنے استدلال کے ساتھ اپنا دین پیش نہیں کریں گے تو یہ جو گفتگویں آپ لوگ اپنے مدارس میں کرتے ہیں یہ دفن ہو کے رہ جائیں گی۔ دنیا بہت تبدیل ہو گئی، یہ وہ زمانہ نہیں رہا۔ یعنی اب آپ کو ایک چیلنج درپیش ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کوئی 6 ارب کے قریب انسان بستے ہیں، ان میں صرف کیتھولکس 2.5 ارب کے قریب ہیں جنہوں نے ابھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہندوؤں کی آبادی بھی 1 ارب سے تجاوز کر رہی ہے، بدھ بھی 60-70 کروڑ کے قریب دنیا میں موجود ہے۔ ان لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ اور اگر آپ ان تک پیغام پہنچائیں گے تو علم و عقل ہی کی بنیاد پر منوائیں گے پہلے۔ وہ تو قرآن کو پریزنٹ کریں گے، علم و عقل کا وہاں پہ کیا ہے؟ قرآن مجید بھی یہی کرتا ہے۔ قرآن مجید تو آپ ایک ایک لفظ میں دیکھیں کہ اپنی بات بیان کرتا ہے، وہ خدا کے وجود پر استدلال کرتا ہے، توحید پر استدلال کرتا ہے، وہ آخرت پر استدلال کرتا ہے۔ قرآن مجید کے استدلالات تو ایک شاہکار ہیں علم کا۔ میں نے تو استدلال کرنا قرآن سے سیکھا ہے۔ تو قرآن مجید کو کیا ہم یعنی ایک کتاب کے طور پر بس طاق سے اٹھائیں گے اور دے دیں گے؟ بھائی اس کو پڑھیں گے نا، اور ان کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ تو آپ قرآن کو پڑھیے، جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تذکر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اس کا تو سارا اسٹریس یہی ہے۔ اس لیے قرآن نے کس مقام پر یہ کہا ہے کہ آپ بے عقلی کے ساتھ میری بات مان لیں۔